دوستوں یہ ہمارے پاس انگلش کلاس 4 کی ہے اور اس کے ہم جو سبق ہیں جو لیسنز ہیں ان کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں۔ پہلے 3 سبق کی ہم ٹرانسلیشن پلس ایکسرسائز سالو کر چکے ہیں۔ آج ہم جو سبق نمبر 4 ہے اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے اور اس کی ایکسرسائز بھی سالو کریں گے۔ دوستوں یہ ہمارے پاس ہے یونٹ نمبر 4 دی پرائڈ آف پاکستان۔ پرائڈ آف پاکستان، پاکستان کا فخر۔ گیٹنگ سٹارٹڈ، شروع کرتے ہیں۔ Look at the picture and imagine the problems faced by community۔ تصویروں کو دیکھیں اور معاشرے کو پیش آنے والی مشکلات کا تصور کریں۔ تو ہمارے پاس یہ تصویریں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ ان تصویروں کو دیکھیں اور معاشرے میں آنے والی جو مشکلات ہیں ان کا تصور کریں۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ہے in the first picture some children are working together to keep دیئر نیبرہڈ کلین۔ پہلی تصویر میں کچھ بچے اپنے پاس پڑوس کو صاف رکھنے کے لیے اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ دے آر ہیلپنگ دیم سیلوز اینڈ ادرس ٹو لیو ان اے ہیلتھی انوائرمنٹ۔ وہ ایک صحت مند ماحول میں رہنے کے لیے اپنی اور دوسری کی مدد کر رہے ہیں۔ کنسیڈر دی ادر پکچر ٹو، دوسری تصویر پر بھی غور کریں۔ وین دیئر از اے پینڈیمک پیپل کم آؤٹ ٹو ہیلپ ایچ ادر۔ جب وبا یعنی بیماری ہو تو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے باہر آتے ہیں۔ ان بوتھ کیسز دے آر ناٹ اونلی ہیلپنگ ایچ ادر بٹ آلسو شوئنگ لو ٹورڈ دیئر کنٹری۔ دونوں صورتوں میں وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے بلکہ اپنے ملک سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ لیٹس ٹاک، آؤ بات کریں۔ Aren't these people our national heroes؟ کیا یہ ہمارے قومی ہیرو نہیں ہیں؟ آنسر، why not they are our national hero۔ جواب، کیوں نہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ Do these people need to be encouraged and honored؟ How؟ کیا ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور احترام دینے کی ضرورت ہے؟ آنسر، یس دیز پیپل نیڈ ٹو بی انکریج اینڈ آنرڈ۔ جواب، جی ہاں، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور احترام دینے کی ضرورت ہے۔ ہاؤ کین وی شو لو فار دی کنٹری؟ ہم اپنے ملک سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ آنسر، بی این ایکٹیو سٹیزن، ایکٹیولی ڈیمونسٹریٹ یور لو فار یور کنٹری بائی بینگ پارٹ آف اٹس پولیٹیکل پروسیس۔ اسٹڈی دی ہسٹری آف یور کنٹری، فوکس آن کرنٹ ایونٹس، ویئر پیٹریوٹک کلرز، فلائی اے فلیگ، سیلیبریٹ ہالیڈیز۔ ایک سرگرم شہری بنیں، اس کے سیاسی عمل کا حصہ بن کر اپنے ملک کے لیے اپنے محبت کا سرگرمی سے مظاہرہ کریں۔ اپنے ملک کی تاریخ پڑھیں، واقعات حاضرہ پر توجہ دیں، حب الوطنی کے رنگ پہنیں، قومی جھنڈا لہرائیں، تعطیلات منائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے پری ریڈنگ، قبل از مطالعہ، مطالعہ سے پہلے۔ لک ایٹ دی پکچر اینڈ ریڈ دی ٹائٹل آف دی لیسن، گیز 5 ورڈ ریلیٹڈ ٹو اٹ۔ تصویروں کو دیکھیں اور سبق کا عنوان پر پڑھیں، اس سے متعلق 5 الفاظ کا اندازہ لگائیں۔ 5 الفاظ۔ آنسر، آرمی میوزیم، ٹینکس، اینٹی ایئرکرافٹ گنز، آرٹلری، ملٹری ویپنز۔ آرمی عجائب گھر، ٹینک، اینٹی ایئرکرافٹ گنز توپ خانہ، فوجی ہتھیار۔ ڈو یو نو دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان؟ کیا پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز کے بارے میں جانتے ہیں؟ دی ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان از نشان حیدر۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے۔ اب ہم سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ فائنلی the day came when we took the school bus to head for our memorable trip to Pakistan Army Museum, لاہور۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب ہم نے پکڑی اسکول بس پاکستان آرمی عجائب گھر لاہور کی طرف اپنے یادگار سفر پر جانے کے لیے۔ آگے ہمارے پاس ہے مائی کلوز فرینڈ اینڈ کلاس میٹ کاشف براٹ ہیز
diary along with him. میرا قریبی دوست اور کلاس فیلو کاشف اپنے ساتھ اپنی ڈیری لایا. نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں. It is his hobby to collect picture and information about Pakistan Army as his uncle is an army officer. یہ اس کا مشغلہ ہے کہ پاکستان آرمی کے متعلق تصویریں اور معلومات جمع کرے کیونکہ اس کا چچا ایک آرمی آفیسر ہے. I too eagerly wanted to know more about those great heroes who sacrificed their lives for the country. میں بھی بےتابی سے ان عظیم ہیروز کے متعلق مزید جاننا چاہتا ہوں جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کر لیں. Kashif's uncle had told us many stories about Pakistan soldier and the army museum. کاشف کے چچا ہمیں بتا چکے تھے پاکستانی فوجیوں اور فوجی عجائب گھر کے متعلق بہت سی کہانیاں بتا چکے تھے. Since that day both of us had been waiting impatiently to meet those 11 heroes from the armed force who laid down their lives to safeguard the sacred land of Pakistan. اس دن سے ہم دونوں بےتابی سے انتظار کر رہے تھے مسلح افواج کے ان 11 ہیرو سے ملنے کے لیے جنہوں نے پاکستان کا مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی. The rest of our classmates were also very excited. ہمارے باقی کلاس فیلوز بھی بہت پرجوش تھے. We arrived at the museum at around 10 a.m. ہم تقریباً 10 بجے صبح عجائب گھر پہنچ گئے. When I entered the museum gate, I was amazed to see many army crafts in front. جب میں عجائب گھر کے دروازے میں داخل ہوا میں اپنے سامنے بہت سے آرمی کرافٹ یعنی فوجی جہاز کو دیکھ کر حیران ہوا. Of me everything seemed real. ہر چیز حقیقی دکھائی دیتی تھی. There were many big galleries, huge slabs and walls. وہاں بہت سے گیلریز پتھروں کی بڑی بڑی سلیب اور دیواریں تھیں. These galleries and slabs had different names. ان گیلریوں اور پتھروں کے سلوں پر مختلف نام تھے. Rebirth of a nation, the قائد and the armed forces. قوم کی حیات نو، قائد اور مسلح افواج. شہداء کارنر یعنی یہاں پہ ہمارے پاس ہے شہداء کارنر، نشان حیدر گیلری، لائف ایٹ سیاچن کشمیر کارنر ایٹسٹرا. شہداء کارنر، نشان حیدر گیلری سیاچین پر زندگی کشمیر کارنر وغیرہ. ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس ہے گیٹنگ ان سائڈ دا میوزیم بلڈنگ آئی فاسٹ saw 4 captured Indian tanks. عجائب کی عمارت کے اندر داخل ہو کر میں نے پہل قبضے میں لیے گئے 4 ہندوستانی ٹینک دیکھے. A brief history of the encounter in which these Indian tanks were captured was displayed near them. ان لڑائیوں کے مختصر تاریخ جس میں یہ بھارتی ٹینک قبضے میں لیے گئے اس کے قریب ہی دکھائی گئی تھی. Each and every story told us about the bravery of our soldier who fought for the country. ہر ایک کہانی نے ہمیں بتایا اپنے سپاہیوں کے بہادری کے متعلق جو ملک کے لیے لڑے. As mentioned before, one of the galleries was named Rebirth of the Nation. I was surprised. جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا گیلریوں میں ایک نام قوم کی حیات نو کی تھی. میں حیران رہ گیا. To see life-sized portraits of the قائد اعظم addressing the Constituent Assembly of Pakistan on August 11, 1947. قائد اعظم کے قد آدم سائز کی تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا جو ان کے 11 اگست 1947 کے قانون ساز اسمبلی سے خطاب کی تھی. This gallery was telling
a story of the struggle for freedom through paintings, photographs and brief information. یہ گیلری پینٹنگ تصویروں اور مختصر معلومات کے ذریعے آزادی کی جدوجہد کی کہانی سنا رہی تھی. یہ اور آگے ہمارے پاس ہے I saw a few more sections there and finally went to the نشان حیدر گیلری. میں نے وہاں چند مزید شعبے دیکھے اور آخر کار میں نشان حیدر گیلری کی طرف چلا گیا. Here I came, یہاں میں to know about the نشان حیدر and its value, یہاں میں نشان حیدر اور اس کی قدر و قیمت کے بارے میں جان گیا. Our teacher told us that this highest military award is awarded to those soldiers and officers of the armed force who sacrifice their lives for their country in an extraordinary act of bravery. ہمارے استاد نے ہمیں بتایا کہ یہ اعلیٰ ترین فوجی اعزاز مسلح افواج کے ان سپاہیوں اور افسروں کو دیا جاتا ہے جو اپنی جانوں کو بہادری کے غیر معمولی کارکردگی میں ملک پر قربان کر دیتے ہیں. نشان حیدر مینز مارک آف دی لائن, نشان حیدر کا مطلب ہے شیر کا نشان. The picture of martyrs made us so proud, شہیدوں کی تصویر نے ہمیں بہت فخر کرنے والا بنایا. Those were our heroes, وہ ہمارے ہیرو تھے. کاشف took their picture, کاشف نے ان کی تصویر اتاری. He also noted that their names and other details about them, اس نے ان کے نام اور ان سے متعلق دوسری تفصیلات بھی نوٹ کیں. I explored the museum with my classmates for about 3 hours. میں نے اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ تقریباً 3 گھنٹوں تک عجائب گھر کی سیر کی. Soon it was time to go back. جلد ہی واپس جانے کا وقت ہو گیا. While leaving the museum, I felt I had gained a treasure trove of knowledge. یہ عجائب گھر کو چھوڑنے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ میں علم کا پوشیدہ خزانہ حاصل کر چکا ہوں. The army museum was worth visiting. فوجی عجائب گھر دیکھنے کے قابل تھا. I will surely visit it with my family sometime again. میں دوبارہ کسی وقت اپنے خاندان کے ساتھ اس کی سیر کروں گا. Post reading. What have you learned about the نشان حیدر? Write 4-5 lines. نشان حیدر کے متعلق آپ نے کیا پڑھا؟ Answer. نشان حیدر means mark of the line. It is the highest military award of Pakistan. نشان حیدر is awarded to those who sacrifice their lives for the sake of country. نشان حیدر کا مطلب ہے شیر کا نشان. یہ پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے. نشان حیدر ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ملک کی خاطر اپنا جانوں کو قربان کرتے ہیں. Why are soldiers our national heroes? سپاہی ہمارے قومی ہیرو کیوں ہیں؟ Answer. Soldiers are our national heroes because they defeat the country for the enemies. They sacrifice their life for the country. سپاہی ہمارے قومی ہیرو ہیں کیونکہ وہ دشمنوں سے ملک کا دفاع کرتے ہیں. وہ ملک کے لیے اپنے جانوں کو قربان کرتے ہیں. اب ہمارے پاس ہے ڈفتھانگز, ان کو سیکھیں. ایک سلیبل جزء کلام میں 2 حرف علت کی آوازوں کے مجموعے کو ڈفتھانگ کہتے ہیں. مثلا about میں او اور یو, آئل میں او اور آئی. اس میں آواز ایک حرف علت سے دوسرے حرف علت کے جانب بدلتی ہے, جیسے کہ الفاظ پلے, فاؤنڈ اور فار میں موجود ہے. اس میں ہے میک مور ورڈ ود دی گیون ڈفتھانگس ان یور نوٹ بک. دیے گئے 2 حرفی صوتیے سے مزید الفاظ اپنے نوٹ بک میں بنائیں. تو ان سے آپ نے نوٹ بک میں بنا لینے ہیں, یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں, یہ الفاظ ان سے بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن اور آنسر ہیں. آنسر دس کویسچن, ان سوالوں کے جواب دیں جو کہ سبق کے متعلق ہیں. وچ گیلری ٹولڈ اس اباؤٹ martyrs? کس گیلری نے ہمیں شہداء کے بارے میں بتایا؟ دا نشان حیدر گیلری ٹولڈ اس اباؤٹ دا martyrs.
نشان حیدر گیلری نے ہمیں شہداء کے بارے میں بتایا۔ دوسرا سوال ہے واٹ واز ڈسپلیڈ ان دا ری برتھ آف دی نیشن، قوم کی حیات نو میں کس چیز کی نمائش کی گئی تھی؟ اس کا آنسر ہے دا لائف سائز پورٹریٹ آف دی قائد اعظم ایڈریسنگ دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آف پاکستان آن اگست 11 1947 واز ڈسپلیڈ ان دا ری برتھ آف دی نیشن۔ قوم کی حیات نو میں پاکستان کے قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم کی قائد اعظم تصویر کی نمائش کی گئی تھی۔ تیسرا کویشچن ہے واٹ ڈو یو لرن بائی وزٹنگ اے میوزیم، عجائب گھر کی سیر کر کے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ آنسر وی گین اے ٹریجر آف نالج بائی وزٹنگ میوزیم، عجائب گھر کی سیر کر کے علم کا خزانہ حاصل کرتے ہیں۔ ریڈ دا گیون مائنڈ میپ اباؤٹ مائی فیوریٹ پرسنالٹی، میری پسندیدہ شخصیت کے بارے میں ذہنی خاکہ پڑھیں۔ رسپانسیبل، آنیسٹ، مائی فیوریٹ پرسنالٹی، کمپیشنیٹ، آپٹیمائٹس۔ میک مائنڈ میپ اباؤٹ یور فیوریٹ نیشنل ہیرو ان یور نوٹ بک، تو یہ آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے فل ان دا گیون گیپ سمری یوزنگ دا ورڈ بلو، تو پورٹریٹ بریو گاڈ ورڈ پرائڈ، پاکستان آرمی از دا پرائڈ آف آور کنٹری، دے آر دا پروٹیکٹرز آف دی نیشن، ٹھیک ہو گیا، تو یہ پروٹیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے یہ سارا دیکھ لینا ہے اور آپ نے بک میں اسے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ پر کریں۔ پہلا خالی جگہ ہے کاشف براٹ ہیز خالی جگہ along with him ڈائری، ٹھیک ہے، تو یہ ڈائری آپشن بی کریکٹ ہے۔ دوسرا خالی جگہ ہے دا نشان حیدر از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ، ٹھیک ہے، ان پاکستان۔ تیسرا ہے آن انٹرنگ دا میوزیم دا چلڈرن سا خالی جگہ انڈین ٹینکس، 4 انڈین ٹینکس، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا خالی جگہ ہے دیر آر خالی جگہ گریٹ سولجر فار دا آرمڈ فورس ہو ریسیوڈ دا نشان حیدر 11، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس لینگویج فوکس ویکیبلری میں سیگریفائی کے معنی ہے قربانی دینا، اور اس کی انگلش میں یہ معنی ہے۔ امپیشنٹ کے معنی ہے ریسٹ لیس، بے قرار۔ مرٹیئر کے معنی ہے شہید، اسٹرگل کے معنی ہے کوشش، اور اس کے علاوہ اسکیئرڈ کے معنی ہے مقدس، کیپچر کے معنی ہے پکڑنا، ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کے پاس ہیں ویکیبلری کی۔ اور اس کے بعد اجزاء کلام چینج ان پارٹس آف اسپیچ کمپلیٹ دا گیون ٹیبل بائی رائٹنگ دا ڈفرینٹ فارمز آف ایچ گیون ورڈ، دیے گئے ہر لفظ کی مختلف حالتیں لکھتے ہوئے دی ہوئی جدول مکمل کریں۔ ناؤن، وربز، ایڈجیکٹیو۔ ایڈمائریشنز یعنی تعریف، تو اس کا یہ جو ورب ہے یہ ایڈمائر ہے، تعریف کرنا، اور ایڈجیکٹیو ہے ایڈمائریبل یعنی قابل تعریف۔ بیوٹی، خوبصورت، یہ ناؤن ہے۔ بیوٹیفائی، خوبصورت بنانا، یہ ورب ہے۔ بیوٹیفل، خوبصورت، یہ اس میں صفت ہے۔ اور انتخاب، سلیکشن، سلیکٹ منتخب کرنا، سلیکٹیو منتخب شدہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سینونیم اینڈ اینٹونیم، مترادف اور متضاد۔ سینونیم کہتے ہیں مترادف کو اور اینٹونیم کہتے ہیں متضاد کو، تو ادھر ہم نے مترادف اور متضاد بنانے ہیں۔ ویک کے معنی ہے کمزور، اس کا سینونیم یعنی جو اس کے معنی ایک جیسے ہوں، تو ایک ویک اس کے معنی کمزور ہے، فریگائل بھی سے یہ اس کے معنی بھی کمزور ہیں۔ اسٹرانگ، مضبوط کو کہتے ہیں، یہ اس کا کمزور کا جو متضاد ہے وہ مضبوط ہے۔ فرینڈ، دوست کا جو مترادف ہے وہ کمپینین ہے، اور اس کا جو متضاد ہے یعنی الٹ ہے وہ اپوننٹ یعنی دشمن ہے۔ بیوٹیفل، خوبصورت، اس کا جو سینونیم یعنی مترادف ہے اس جیسے معنی پریٹی بھی کے معنی بھی خوبصورت ہیں، اور اگلی کے معنی ہے بدصورت، ٹھیک ہے۔ ہیپی کے معنی ہے خوش، گلیڈ کے معنی بھی خوش ہیں، اور سیڈ کے معنی ہے غمگین۔ انٹیلیجنٹ کے معنی ہے ذہین، وائس کے معنی بھی ذہین ہے، اسٹوپڈ کے معنی ہے بیوقوف۔ تو یہ ہو گیا
اب یہ سپیلنگ کہتے ہیں کہ آپ نے سپیلنگ سیکھنے ہیں کہ ان میں کون سی چیز آتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے سپیلنگ کے ذریعے فل کرنا ہے. مائلس سے بنتا ہے اسمائل، اور یہ سیچ سے بنتا ہے اسپیچ، نیئر سے بنتا ہے لرن. تو یہ جو اس کے جو سپیلنگ ہیں یہ انہوں نے بغیر ترتیب کے لکھے ہیں، یہ آپ نے ترتیب سے لکھنے ہیں. گرامر کی طرف آتے ہیں. ناؤن ود نو چینج، ٹھیک ہے، وہ ناؤن جس میں تبدیلی نہ ہو، وہ اسم جس میں تبدیلی نہ ہو. یہ کہتے ہیں درج ذیل جملے پڑھیں اور تبدیل نہ ہونے والے جمع کی صورت میں اسم کا استعمال کریں. دا شیپ آر گریزنگ ان دا فیلڈ، ٹھیک ہے. ثنا ہیز لانگ ہیئر، آئی سا ڈیئر ان دا فارسٹ. تو اس کے جو اگر اس کے جمع بھی ہو جائیں تو پھر بھی یہ یہی آئے گا. شیپ، ہی از سیلنگ شیپ ان دا مارکیٹ. ہیئر، نسیمہ ہیز لانگ ہیئر. ڈیئر، ڈیئر آر گریزنگ ان دا فیلڈ. ہیلپنگ ورب کسے کہتے ہیں؟ امدادی فعل جملے میں مرکزی فعل کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. از، آر، ایم، ڈو، ڈز، ہیو امدادی فعل ہیں، ٹھیک ہو گیا. از، جاوید از مائی بردر، یہ جو از ہے یہ امدادی فعل ہے. آر، یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، یہ جو آر ہے یہ امدادی فعل ہے. تو اس طرح باقی بھی آپ یہاں تک دیکھ سکتے ہیں. پریپوزیشن، حرف جار، حرف جار برائے وقت. تو حرف جار برائے وقت وقت کے بارے میں بتاتا ہے، مثلا تاریخ، ہفتے کے دن، دوپہر سے پہر وغیرہ. تو دیکھیں ایٹ، ان، آن، یہ تین حرف جار ایسے ہیں جو برائے وقت کے ہیں. ایٹ، انجم از لیونگ فار پشاور ایٹ نون. تو یہ آپ کو ٹائم بتاتا ہے کہ کون سے. آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، یہ جو ان ہے یہ بھی یہاں پہ حرف جار ہیں، پریپوزیشن ہے. مطلب یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ اس نے صبح سویرے وہ کیا تھا، اٹھا. اور یہ آن کا ہے، ہی ریچڈ دی اسٹیشن آن ٹائم. ڈگری آف ریگولر ایڈجیکٹیو، ریگولر ایڈجیکٹیو کی ڈگری باقاعدہ اس میں صفت کی تفصیل بعض کے لیے ای آر اور تفصیل کل کے لیے ای ایس ٹی لگاتے ہیں. تفصیل بعض دو چیزوں کے درمیان دین استعمال کر کے موازنہ کرتی ہے، اور تفصیل کل دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا موازنہ کرتی ہے. رائٹ پی فار پازیٹیو ایڈجیکٹیو، سی فار کمپیریٹیو ایڈجیکٹیو اینڈ ایس فار سپرلیٹیو ایڈجیکٹیو ان دا باکس گیون بلو. دیکھیں ایک ہوتا ہے پازیٹیو ایڈجیکٹیو، اور اگر دو چیزوں کے درمیان موازنہ ہو تو پھر اسے کہتے ہیں کمپیریٹیو ایڈجیکٹیو، اور جو سب سے اوپر ہو اسے کہتے ہیں سپرلیٹیو ایڈجیکٹیو. تو یہ ایس سپرلیٹیو ایڈجیکٹیو کے لیے. بگیسٹ یہ سپرلیٹیو ایڈجیکٹیو ہے. سافٹر یہ بھی کمپیریٹیو ایڈجیکٹیو ہے. بزیسٹ یہ سپرلیٹیو ہے. برائٹر یہ کمپیریٹیو ہے. گریٹسٹ یہ سپرلیٹیو ایڈجیکٹیو ہے. تھنک یہ پازیٹیو ایڈجیکٹیو ہے، ٹھیک ہو گیا. ڈارک یہ بھی پازیٹیو ایڈجیکٹیو ہے. اسمالر یہ آپ کے پاس کمپیریٹیو ایڈجیکٹیو ہے. اسمارٹ یہ پازیٹیو. وائلڈ یہ بھی پازیٹیو ایڈجیکٹیو ہے. سینٹینس ود گیون ایڈجیکٹیو دیے گئے اس میں صفت کے جملے بنائیں. لولی پیارا یا پیاری. پیکاک از اے لولی برڈ، پیکاک ایک لولی برڈ ہے یعنی پیارا پرندہ ہے. اسمالر نسبتاً چھوٹا. اسلم از اسمالر دین نوید، یہ جو دین آ گیا ہے نا یہ دو کے درمیان موازنہ ہے کہ اسلم اور نوید کے درمیان موازنہ ہے. اسلم کیا ہے، اسمالر ہے نوید سے. گریٹسٹ سب سے بڑا. قائد اعظم واز دا گریٹسٹ لیڈر. تو یہ جو لولی ہے یہ پازیٹیو ایڈجیکٹیو ہے. یہ جو اسمالر ہے یہ آپ کے پاس کمپیریٹیو ایڈجیکٹیو ہے، دو چیزوں کے درمیان موازنہ ہوتا ہے. گریٹسٹ سب سے بڑا، جو سب سے بڑا ہو سب کے اوپر ہو وہ آپ کے پاس سپرلیٹیو ایڈجیکٹیو ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس بڑے حروف تہجی لکھنا، لکھائی سیکھنا. تو یہ آپ نے یہاں پہ ویڈیو کو اگر یہ سیکھنا ہے تو اسے روک لیں اور اسے آپ سیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے جو کہ ہمارے پاس ہے. تھینک یو لارڈ.
ٹھیک ہو گیا، اسے پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔